جو شخص اپنا معمول بنا لیتا ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ شخص مرتا ہے تو وہ جنت میں جاتا ہے۔ الحی کا کیا مطلب ہے؟ الحی کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی زندہ ہیں۔ جب سب کچھ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو بھی جائے، ختم بھی ہو جائے، جب یہ دنیا کا سلسلہ ختم ہوگا، ایک وہ واحد ذات باقی رہے گی، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ایک وہ ذات باقی رہے گی، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے وہ سب کا خالق ہے۔ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس سے کوئی شفاعت کر سکے؟ یعنی کہ کوئی بھی شخص شفاعت کرنے والا اللہ کے علم میں اضافہ نہیں کر سکے گا۔ اے اللہ تجھے نہیں پتا تھا یہ نیکی تھا، یہ دل سے نیکی تھا، تو اس کو بخش دے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت عظیم ہے، وہ اپنی عظمت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ہم پہچان حاصل کر سکیں، اللہ سے مضبوط تعلق بنا سکیں، اس ہستی سے تعلق بنا سکیں جس نے ہمارے سارے کام کرنے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے اس کو، نہ نیند آتی ہے، وہ تھکتا نہیں، زمین و آسمان کو پیدا کر کے نہیں تھکا، کتنی مخلوقات کو پیدا کر کے وہ نہیں تھکا، اور ان مخلوقات کو چلا رہا ہے۔ ملینز ٹریلینز آف ٹرانزیکشن ایک ایک لمحے میں اس دنیا میں ہو رہی ہیں۔ آج کے ہم درس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ آج انشاءاللہ ہم آیت الکرسی کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم ایک بار پھر اپنے ویکلی جو ہمارا قرآن سرکل ہے اس کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اور آج کی انشاءاللہ پروگرام میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 سمجھیں گے، جو آیت الکرسی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تو آپ میں سے یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بتائیں گے انہوں نے آیت الکرسی پڑھی ہے، یاد کی ہوئی ہے، آتی ہے ان کو؟ کن کن بچوں کو آتی ہے؟ ماشاءاللہ، آپ کو آتی ہے احسن؟ نہیں، آیت الکرسی آتی ہے آپ لوگوں کو؟ چلیں آج ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ اس آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے مطلب کو جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے
بہت ساری احادیث موجود ہیں، اور یہ جان لیجئے کہ یہ بہت ہی افضل اور بہت ہی فضیلت والی اور بہت ہی اہم آیت ہے قرآن پاک کی۔ ویسے تو قرآن پاک کی تمام آیتیں جو ہیں وہ بہت ہی افضل ہیں اور ان کے معنی بھی بہت افضل ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، لیکن آیتوں میں سے بھی کچھ آیتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خصوصی فضیلت بخشی ہے، اور ہم جانیں گے کہ کس وجہ سے اس کو اتنی فضیلت بخشی ہے۔ تو پہلے اس کی فضیلت کے حوالے سے ہم یہ جان لیں کہ کچھ احادیث موجود ہیں، ان کے مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں شاید پوری جو احادیث ہیں وہ بیان تو نہ ہو سکیں، لیکن ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کی افضل ترین آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے، اور اس حوالے سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ پوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ آیت جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ آیت الکرسی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے سینے کے اوپر ہاتھ مار کے جیسے کوئی محبت سے کہتے ہیں ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ حدیث کا مفہوم تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جس میں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ فطرانہ جو لوگ جمع کرواتے ہیں، جیسے ہم چھوٹی جو عید الفطر ہے اس سے پہلے فطرانہ دیتے ہیں، تو فطرانہ جہاں پہ جمع ہوا تھا اس مال کی حفاظت کر رہے تھے وہ، تو اس غلے کو چوری کرنے کے لیے ایک شخص آیا اور وہ چوری کر رہا تھا۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا تو اس نے معافی مانگی اور کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں بہت غریب ہوں، آئندہ چوری نہیں کروں گا۔ انہوں نے اس کے اوپر ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا، اور جب انہوں نے جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا حضرت ابو ہریرہ نے کہ اس طرح سے ایک واقعہ ہوا، ایک شخص آیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص دوبارہ آئے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی بڑی تشویش ہوئی اس چیز کی۔ اگلے دن پھر اسی طرح سے ہوا کہ وہ شخص دوبارہ سے آیا، اور جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے پھر معافیاں مانگی کہ مجھے معاف کر دو، بس میرے سے غلطی ہو گئی، بس یہ آخری دفعہ ہے، اس کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گا۔ پھر انہوں نے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس دن بھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا۔ اور جب تیسری دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور کو پکڑا تو اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم اس مال کے اوپر پڑھ کے پھونک دو تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا اور اس کو کوئی چوری نہیں کر سکے گا۔ تو جو صحابہ کرام جو بڑے حریص ہوتے تھے اس چیز کی کہ ہمیں کوئی ایسی معلومات مل جائے، کوئی ایسی باتیں پتہ چل جائیں جو دین کی باتیں ہوں، تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، مجھے یہ بات بتا دو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو وہ جو شخص تھا اس نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھ کے اس مال پہ اگر پھونک دیتے تو میں کیا کوئی بھی اس کو چوری نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کہہ کے چلا گیا۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا، وہ شیطان تھا جو مال چوری کرنے کے لیے آ رہا تھا، جس کو تم نے پکڑا تھا، انسانی روپ میں شیطان آ رہا تھا اور بات وہ سچی کر گیا ہے۔ تو یہاں سے ایک تو بات اسکالرز نے یہ بھی بتائی کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو فطرانہ ہے وہ لازمی نہیں کہ آخری رات کو ہی، یعنی کہ چاند رات کو ہی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، وہ پہلے سے بھی جمع کیا جا سکتا ہے، اور جمع کیا جاتا تھا پہلے بھی، اور لوگوں میں جو ضرورت مند لوگ ہوتے تھے ان تک پہنچایا جاتا تھا۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ہمیں علم جو ہے وہ کہیں سے بھی مل رہا ہو اور علم صحیح ہو تو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی یہ فلاں فرقے کے قاری صاحب یہ بات بتا رہے ہیں، فلاں مولوی صاحب یہ بات بتا رہے ہیں، ہم تو ان کو نہیں مانتے،
بات اگر صحیح ہو، قرآن و سنت کی ہو، تو وہ ہمیں ماننی چاہیے صحیح بات کو۔ تو یہ اس کی فضیلت کے حوالے سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ جس مال کے اوپر، گھر کے اوپر، انسان کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر آیت الکرسی جب پڑھ کے پھونک دی جاتی ہے تو وہ چیز اللہ کی حفاظت میں آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے، یعنی کہ اس مال کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت ابن عمر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی آیت بتاتا ہوں۔ پہلے تو انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی آیت نہ بتاؤں؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی سے مراد فضیلت میں سب سے بڑی آیت بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہی آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آخر یہ آیت کیوں اتنی بڑی ہے، اتنی فضیلت والی کیوں ہے، جس کو ہم سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس مال میں پڑھ دی جائے اس مال کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنے لگ دیتے ہیں۔ اور اگر سونے سے پہلے کوئی پڑھے تو وہ شیاطین سے، وسوسوں سے اور چوری سے، ڈاکے سے محفوظ رہتا ہے، وہ گھر محفوظ رہتا ہے۔ آخر اس آیت کے اندر کیا بات ہے؟ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم بھی ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، ایک آیت ہے 5-6 لائنوں کی آیت ہے، جو شخص اپنا معمول بنا لیتا ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ شخص مرتا ہے تو وہ جنت میں جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے جو اس کی فضیلت، اس آیت کی فضیلت جو ہے وہ بیان کر رہی ہے، کسی اور آیت کے بارے میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ تو آخر اس آیت کے اندر ہے کیا؟ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے، اپنے بارے میں باتیں کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہیں اور کیا کیا پاورز ہیں ان کی، اور وہ کتنی طاقت رکھتے ہیں، ان کا علم کتنا زیادہ ہے، کتنے بڑے ہیں وہ، کتنے عظیم ہیں وہ، ان کی کرسی کتنی عظیم ہے، اس بارے میں جاننا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتنی فضیلت بخشی ہے۔ اور جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان نہیں رکھتا، ہمارے اوپر جو سب سے زیادہ حق ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر ہماری والدہ کا، پھر ہماری والدہ کا، پھر ہماری والدہ کا، پھر ہمارے والد کا۔ تو سب سے زیادہ حق، سب سے زیادہ محبت ہمیں کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جو ہمارے خالق ہیں، جو ہمارے مالک ہیں، جنہوں نے ہمیں بنایا۔ تو ان کے بارے میں انشاءاللہ اس آیت الکرسی کے اندر انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہم حاصل کریں گے اس آیت کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی جو ہے اس میں کچھ علماء نے کہا ہے کہ 9 جملے ہیں، جنہوں نے لا الہ الا هو الحی القیوم کو ملا کے پڑھا ہے، اور جنہوں نے الگ کیا ہے وہ کہتے ہیں اس کے اندر 10 جملے ہیں۔ 10 جملوں کی یہ ایک آیت ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے علماء نے ان جملوں کو ایکسپلور بھی کیا ہے، جیسے نعمان علی خان ہیں، ایک اسکالر ہیں، انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ کیا ربط ہے اس کے جملوں کا آپس میں۔ 9 آیتیں انہوں نے بیان کی اور 9 آیتوں کا کیا ربط ہے۔ اسی طرح سے پروفیسر خلیل الرحمن چشتی صاحب ہیں، انہوں نے اس چیز پہ بہت کام کیا ہے کہ قرآن کی آیتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ربط ہے، اور آیتوں کے اندر جو باتیں ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ربط ہے۔ تو بہرحال بہت سارے اسکالرز نے اس کو، کچھ نے اس کی 10 جملے اس کو کہے ہیں اور کچھ نے 9 جملے کہے ہیں۔ تو ہم پہلے 2 جملوں کو ملا کے یا الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہیں جن کے علاوہ
کوئی معبود نہیں. جملہ بہت خوبصورت ہے جو ہم کلمے میں بھی پڑھتے ہیں. ہمارا کلمہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا ہم. کلمے میں پہلے ہم نفی کرتے ہیں. پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی ہے ہی نہیں عبادت کے لائق. کوئی انسان ہو, کوئی درخت ہو, کوئی سورج ہو, کوئی نبی ہو, کوئی پیغمبر ہو, کوئی پتھر ہو, کوئی بڑی سے بڑی اللہ کی مخلوق ہی ہو, کچھ بھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. نفی کی ہے اللہ تعالیٰ نے, سب سے نگیشن کی ہے پہلے, تاکہ انسان کے ذہن میں بننے والے جو خدا ہیں, انسان جس کے آگے اللہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیتا ہے, یا جو اس کے ذہن کے بنائے ہوئے خدا ہیں, یہ میری پروموشن رکوا دیں گے, یہ میری جاب نہیں لگنے دیں گے, یہ میری مدد کریں گے تو میں وہاں تک پہنچوں گا. جو کچھ اس کے ذہن میں آتا ہے وہ سب کو اپنے ذہن سے پہلے نکال کے خالی کر دے, اور اس کے بعد افرمیشن کا جملہ آتا ہے. پہلے نگیشن ہے, پھر افرمیشن. اللہ مگر وہ ایک ذات. ادھر نہیں کہا وہ اور فلاں نبی اور فلاں ولی اور فلاں وہ اور فلاں قبر اور فلاں پتھر اور فلاں درخت, ادھر بھی چلے جانا, یہ ہو جائے گا, وہ بھی تمہارا معبود بن سکتا ہے, اس کی بھی عبادت کر لیں, اس سے بھی دعا کر لینا. سب کی نگیشن پہلے اللہ تعالیٰ نے کی. جب اپنا تعارف شروع کیا ہے تو اس آیت الکرسی کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذہن صاف کیا ہے. پہلے لا الہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کیا ہے؟ دعا کرنا, نظر و نیاز دینا, اپنے معبود کو خوش کرنے کے لیے کچھ کام کرنا. کسی کے لیے نہیں تم کر سکتے. لا الہ, کوئی الہ نہیں ہے, اللہ سوائے اس ایک واحد کے جس کے بارے میں سورہ اخلاص میں مل رہا ہے. قل هو اللہ احد, وہ اللہ جو ہے وہ ایک ہی ہے, وہ یونیک ہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنا تعارف شروع کیا ہے تو اس میں سب کے سب جو جھوٹے خدا ہیں ان کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی, ان کو ختم کر دیے ذہن سے. ذہن ہمارا صاف کر کے صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی سوچ ہمارے ذہن میں ڈالی کہ جب تمہیں مشکل ہوگی, جب تمہیں پریشانی ہوگی, جب تمہارا ایگزام ہوگا, جب تمہارا بچہ بیمار ہوگا, جب تمہاری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی, جب تمہارا ہسبینڈ جو ہے وہ تمہارے ساتھ اس کی بن نہیں رہی ہوگی, تو کس سے تم مدد مانگو گے؟ کس کے در پہ جاؤ گے؟ کسی بابے فقیر کہاں جاؤ گے تم؟ روڈ پہ اشتہار لگاؤ گے, اس کے پاس جاؤ گے اپنی مشکلات کے حل کے لیے؟ نہیں. صرف ایک وہ واحد اللہ کی ذات ہی ہے, وہ تمہارا مسئلہ حل کرے گی, اور وہ ایک ہی ہے, الحی القیوم. الحی, یہ اللہ, بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ یہ دونوں نام جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم اعظم ہیں. کچھ نے یہ کہا کہ اللہ جو ایک نام ہے, اللہ جو ہے وہ اسم العظم ہے, یعنی کہ بہت بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے. بہرحال الحی, اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان سے پہلے اگر ہم کسی انسان کو نام رکھنا چاہتے ہیں نا, اس سے پہلے عبد لگانا لازم. جیسے کسی کا نام حی رکھ دیا ہم نے, حی نہیں کہہ سکتے کسی کو, ہم کہیں گے عبد الحی. ٹھیک ہے, کسی کا نام صمد رکھ دیا, لوگ اس کو صمد کہتے رہتے ہیں, ایسے نہیں کہہ سکتے, عبد الصمد کہیں گے. رحمان اگر کسی کا نام رکھ دیا تو رحمان نہیں کہنا چاہیے, عبد الرحمن کہنا چاہیے اس کو. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. الحی کا کیا مطلب ہے؟ الحی کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ ہیں. جس ایک خدا کو تم نے اپنے ذہن میں بسایا ہے, سب کو نکال کے جس کو بسایا ہے, یاد رکھنا وہ زندہ ہے, کیونکہ مردہ جو ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتے. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں. مردہ جو ہیں وہ تمہاری باتوں کو نہیں سن سکتے. الحی ہے, وہ زندہ ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے, سب سے پہلے سے زندہ ہے. کوئی یہ کہے فلاں وہ خدا ہو سکتا ہے, نہیں, اس سے پہلے جو سب سے پہلے زندہ تھا اور جو سب سے آخر میں زندہ ہی رہے گا, الحی ہے. اور جس بھی چیز کو زندگی ملتی ہے وہ اسی سے ملتی ہے. الحی کا یہ بھی مطلب ہے.
زندہ ہے اور سب کو زندگی بخشنے والا ہے. اس ایک اللہ کی تم نے عبادت کرنی ہے. لا الہ الا ہو، بہت سارے لوگ اس کو ملا کے پڑھتے ہیں نا. وہ کون ہے؟ ہو کا مطلب وہ ہے کون؟ الحی ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اور جتنی چیزیں ہمیں زندہ نظر آ رہی ہیں وہ اس نے ہی زندہ رکھی ہوئی ہیں. وہ ایک معبود ہے. اور القیوم ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا. جب سب کچھ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو بھی جائے، ختم بھی ہو جائے، جب یہ دنیا کا سلسلہ ختم ہوگا، ایک وہ واحد ذات باقی رہے گی. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایک وہ ذات باقی رہے گی، یہ قائم ذات. اور جس نے ان سب چیزوں کو قائم رکھا ہوا ہے، جب وہ چاہے یہ چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں تو وہ قائم ہے، قائم رہے گا ہمیشہ سے ہمیشہ. اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے وہ ایک ذات ہم نے دل میں بسانی ہے. اس طرح سے آیت الکرسی شروع ہوتی ہے کہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. کس کے؟ جو زندہ ہے. زندہ کون ہوتا ہے؟ جو سنتا ہے. زندہ کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ جو سنتا ہے، جو ہوش و حواس رکھتا ہے، جو آپ کی بات کا جواب دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، جو مردہ ہو جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، انسان کی وجہ سے تو باقی مخلوقات بھی، پرندے، پودے، نباتات سب ڈیڈ ہوتے ہیں. انسان اگر ڈیڈ ہو جائے، آپ اس سے کوئی بات کریں، وہ اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح سے ایک زندہ انسان ہوتا ہے. زندہ اور مردہ کی مثال اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے روز دکھاتے نہیں ہیں. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں زندہ سمجھو. زندہ کون ہوتا ہے؟ وہ زندہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہر چیز کو زندگی بخشے گا. وہی ایک معبود ہے، وہی جو ہمیشہ قائم تھا، ہمیشہ قائم رہے گا. اب بات یہ پیدا ہوتی ہے، جو ہمیشہ سے قائم ہے، چیزوں کو قائم رکھے ہوئے ہے. ایک فار ایگزامپل کسی ادارے کا سربراہ ہے، پورے ادارے کو اس نے قائم رکھا ہوا ہے، لوگوں سے کام لے رہا ہے. کیا ہوگا؟ وہ تھک جائے گا نا. آخر کتنا کام کرے گا؟ جتنا مرضی پاورفل انسان ہو، کوئی مخلوق ہو، کوئی گاڑی بنائی ہوئی ہو، کوئی مشینری ہو، کوئی کمپیوٹر ہو، کوئی اے آئی سسٹم ہو، کام لے کے آخرکار کیا ہو جائے گا؟ انسان بھی تھک جاتا ہے نا، اونگ آنے لگ جاتی ہے. جیسے کچھ بچوں کو یہاں پہ اونگ آ رہی ہے، ڈراؤزینس فیل کر رہے ہیں. جیسے ہی درس شروع ہوا تھا تھک گئے تھے، ہے نا. یا جب ہم جمعے کے خطبے میں جاتے ہیں اور وہاں پہ بات شروع ہوتی ہے ان الحمد للہ، تو ساتھ ہی ہمیں خاص طرح کی فیلنگ ہوتی ہے، اسی کو اونگ کہتے ہیں. بس اس کے بعد پھر جو دوسری ہوتی ہے، جب خطبہ صحیح شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ پھر نیند آ جاتی ہے. اور ہم ایسے منہ نیچے کر کے ایسے شو کرتے ہیں ہم خطبہ سن رہے ہیں لیکن ہم سو جاتے ہیں کبھی کبھی، وہ نیند ہوتی ہے. تو بہرحال جب کوئی کسی چیز کو قائم رکھے گا، جو زندہ ہے، جاگتا رہے گا، کام کرتا رہے گا، آخر اس کو اونگ آ جاتی ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اس کو اونگ آئے گی، نہ اونگ آتی ہے اس کو، نہ نیند آتی ہے. وہ تھکتا نہیں. زمین و آسمان کو پیدا کر کے نہیں تھکا، کتنی مخلوقات کو پیدا کر کے وہ نہیں تھکا، اور ان مخلوقات کو چلا رہا ہے. ملینز ٹریلینز آف ٹرانزیکشن ایک ایک لمحے میں اس دنیا میں ہو رہی ہیں. کہیں پہ کوئی پتا اگ رہا ہے، کہیں پہ بارش ہو رہی ہے، کہیں پہ کوئی بیمار ہو رہا ہے، کسی کا کام ہو رہا ہے، کسی کا کام رکوایا جا رہا ہے. کتنے کام ہو رہے ہیں اگر ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سارے اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں، لیکن وہ تھکتا نہیں، وہ تھکتا نہیں. نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر مزید اپنی جو ہے تعریف، یہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بتا رہے ہیں. اس لیے اس آیت کی فضیلت ہے. اسی لیے جو ہر نماز کے بعد ان کو پڑھے گا وہ ڈائریکٹ جنت میں ہی تو جائے گا، جو اتنی اللہ کی باتیں سمجھ جائے گا، اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا. یہ نہیں ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے کئی لوگ ایک دم سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ کے چلو، نہیں، سمجھے تو صحیح وہ اللہ تعالیٰ کہنا کہ چاہ رہے ہیں آیت الکرسی کے اندر. جو اس چیز کی معرفت حاصل کرے گا، جب وہ نماز پڑھ کے باہر نکلے گا تو کیا وہ کسی اور سے پھر امیدیں رکھے گا؟ کسی اور پہ توکل کرے گا؟ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا مانے گا؟ اس کا تو ایک ہی آقا اور مولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رہ جائیں گے نا، جو اس کو مشکلوں سے نکالنے والے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی، اب اگلا جملہ آ گیا، لہ ما فی السماوات وما فی الارض. چوتھا جملہ ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے وہ سب کا خالق ہے، اسی کا ایسا رکھ، کسی اور کی کوئی ملکیت ہے ہی نہیں. ہماری جان ہماری نہیں ہے، جس پہ ہم باقی دو چیزوں کی ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن اپنی جان کا تو کہتے ہیں نا. میرا جیسے عورتوں کا پچھلے دنوں ایک سلوگن چل گیا تھا، میرا جسم میری مرضی، میں ہوں، میں جو مرضی کر سکتا ہوں، میری چیز ہے، یہ میری گاڑی، یہ میری موٹر سائیکل. اپنی اونرشپ ہم بتاتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں او بھائی یہ سن، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے، تو بہت چھوٹا سا ہے، تیری کیا اوقات ہے. اس کے علاوہ بھی جو بہت بڑی بڑی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، میں بھی اللہ کا ہوں. اسی لیے تو جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم یہ سمجھتے ہیں دعا ہم نے پڑھ کے اس کو کچھ بخش دیا جو فوت ہو گیا. یہ ہمارے لیے ایگریمنٹ ہوتا ہے، میں بھی اللہ کے لیے ہی ہوں. یہ جو فوت ہو گیا ہے، یہ جو چیز ٹوٹ گئی ہے، یہ جو کوئی نقصان ہو گیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلا ہی گیا، میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں. انا للہ، ہم اپنی اونرشپ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں بھی اللہ کا ہی ہوں، اللہ کی امانت ہے میری جان. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور میں نے بھی ایک دن اسی طرف لوٹ جانا. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا ہے. ہماری زندگی ہو، ہمارا مال ہو، ہماری اولاد ہو، ہمارے بزنسز ہوں، جو کچھ بھی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہے. ایک اسکالر سے ایک واقعہ ہے، میں نے پڑھا، میں نے سوچا اس کے حوالے سے شیئر کروں. ایک اسکالر سے ایک لڑکے نے پوچھا کہ میرا دل کرتا ہے کوئی گناہ کا کام کرنے کو، تو میں کیسے کروں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ چلے. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں، اس نے کہا ایسی تو کوئی جگہ نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ ایسا رزق نہ کھاؤ جو اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے. انہوں نے کہا ایسا کوئی رزق نہیں ہے، مجھے جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، میں خود اللہ تعالیٰ کا ہوں. تو اس سے اس بچے کو، اس لڑکے کو احساس ہوا کہ سب کچھ جو کچھ ہے اس دنیا میں، ہر جگہ جو ہے، ہر انسان جو ہے، اس کی اونرشپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. انسان کہاں بچ کے جائے گا اور کہاں جا کے کوئی گناہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہوتے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. تو اپنے ہماری اونرشپ اللہ تعالیٰ ختم کر رہے ہیں کہ اس مسجد سے نکل کے تو جائے گا فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے اپنی جاب پہ جائے گا، اپنے کاروبار میں جائے گا، جہاں جا کے تو یہ کہے گا میری دکان، میرا مال، میرے گودام، میری جاب، میں ہیڈ ہوں، میں مینیجر ہوں، میں کیا ہوں، میرے بنائے ہوئے سافٹ ویئرز، میری چیزیں، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. تو خود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کے لیے ایک تحقیر کا جملہ بولا. من ذا الذی، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس سے کوئی شفاعت کر سکے، اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ کون ہے؟ اس جگہ پہ ہمیں شفاعت کا اور سفارش کا بھی پتہ ہونا چاہیے. سفارش کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے. اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں واضح طور پر بتایا. اس حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک دعا ہمارے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی کہ اگر آپ وہ دعا کریں گے تو وہ قبول ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ دعا سنبھال کے رکھی، اور قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، اور اتنی دیر کے لیے جائیں گے جتنی دیر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ آپ سر اٹھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے اور ایسے کلمات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے اللہ کی تعریف ان کلمات کے ساتھ نہیں کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کلمات ان کو سکھائیں گے. اور وہ کیا بات کریں گے؟ کس کی بات کریں گے؟ ہماری بات کریں گے. وہ جو دعا انہوں نے سنبھال کے رکھی، اگر آپ کو کوئی ابھی کوئی ایک موقع دے دے یا ہمیں کو موقع دے دے، جاؤ جی تمہارے پاس موقع، ایک دعا مانگ لو، ہم اپنے لیے مانگیں گے یا کسی کے لیے مانگیں گے؟ ہم تو کہیں گے پہلے تو اپنے لیے اکٹھا کروں نا، کوئی مال چال، کوئی ایسی دعا مانگوں جس سے بہت پیسہ یا چیز مجھے کچھ مل جائے، بس میرے ساتھ ہمسائے کو بھی نہ ملے، بھائی کو بھی نہ ملے، کسی کو پتہ تک نہ چلے، میں ہی سب کچھ لے لوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا ہمارے لیے سنبھال کے رکھی ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کریں گے تو پھر وہ شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے. اور شفاعت کے حوالے سے ایک اور بات یاد رکھیے، نیک لوگوں کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی. قرآن کی صورتیں بھی سفارش کریں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یہ بھی احادیث سے پتہ چلتا ہے. لیکن نیک لوگ کون ہوں گے؟ نیک کون لوگ سفارش کر سکتے ہیں؟ ایسے لوگ سفارش کریں گے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوں، جو قرآن و سنت پہ چلنے والے ہوں. جو شخص خود ہی نماز نہیں پڑھتا، خود ہی قرآن و سنت کا پابند نہیں ہے، بدعات و خرافات کرتا ہے، جو آپ کو کہتے ہیں آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بخشوا دوں گا، میں آپ کی وجہ سے سفارش کرواؤں گا، آپ فکر نہ کریں. فلاں صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کو نماز قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہماری لڑی کے ساتھ جڑ گئے، بس یہی کافی ہے. ایسے لوگوں کی سفارش قبول نہیں ہوگی. سفارش قبول ہوگی اس شخص کی جو خود صوم و صلات کا پابند ہو، نیک بندہ ہو، اور اس بندے کے بارے میں قبول ہوگی جو خود بھی نیک عمل کرنے والا ہو، ایمان والا ہو، مسلمان ہو. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، آخری وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کیا کہا تھا کہ آپ ایمان لے آئیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، لیکن ابو جہل ساتھ موجود تھے. اس نے کہا کہ آخری وقت میں تو پھر جائے گا اپنے باپ دادا کے دین سے؟ کیا کہیں گے سارے قبیلے والے؟ نہیں. آخر ہوا یہی کہ ابو طالب جو تھے انہوں نے یہی جملہ آخر میں بولا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر اپنی جان دے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھی جہنم میں جو عذاب ہوگا، ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. حالانکہ وہ کون تھے؟ ہر جگہ پہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، ان کو بچا لیتے تھے جب پکڑنے کے لیے آتے تھے لوگ، ان کی حفاظت کرتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھی چونکہ ایمان پر موت نہیں آئی، میں نہیں ان کو بچا سکتا، ان کو بھی جہنم کا عذاب ہوگا، اور ان کے پاؤں میں ایسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے کہ ان کا دماغ ابلنا شروع ہو جائے گا، یعنی اس لیول کا بس ان کو عذاب دیا جائے گا. وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے زندگی میری مدد کی. کہنے کا مقصد یہ کہ شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بس ہو جائے گا میں کروا دوں گا، آپ فکر ہی نہ کریں جی، پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو، کلمہ بھی نہ پڑھیں میں کروا دوں. نہیں، جو شخص کرنے والا ہے وہ تو نیک ہو، لیکن جس کی جا رہی ہے وہ بھی ایمان والا ہو. تو شفاعت کے حوالے سے ہمیں یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا، جو کہ بتوں کو بناتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں مثالیں ہمیں کیوں دی ہیں؟ تاکہ ہم سمجھیں
کہ شفاعت من ذا الذی یشفع عندہ الا، اللہ کے حکم سے ہوگا سب کچھ۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگلا جو جملہ بولا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے شفاعت کے حوالے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ شفاعت کا تعلق علم سے ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ حاضر ہے اور جو کچھ غائب حالات ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی شخص شفاعت کرنے والا اللہ کے علم میں اضافہ نہیں کر سکے گا۔ اے اللہ تجھے نہیں پتا تھا یہ نیکی تھا، یہ دل سے نیکی تھا، تو اس کو بخش دے، یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں۔ شفاعت اور علم کا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے علم میں اضافہ کر دے گا، یا اللہ تجھے نہیں پتا تھا یہ بڑا اچھا تھا، یہ تو بڑا نیک تھا، یہ صدقہ خیرات کیا کرتا تھا، اس کو بخش دے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے سامنے ہے جو ان کے پیچھے ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ تم جھوٹے دعوے داروں کے کہیں پیچھے نہ پھرتے رہنا کہ یہ بھی مجھے پار لگا دے گا، وہ بھی مجھے پار لگا دے گا۔ سمجھ کے رہنا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتے ہیں کہ تم صوم و صلات کے پابند ہو کہ نہیں۔ جب تم ہوگے تو پھر امید رکھنا کہ یہ صورتیں بھی تمہاری سفارش کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری سفارش کریں گے۔ لیکن ایک شخص جو خود غلط عمل پہ زندگی گزارتا رہا اور اس امید سے رہا، اس کی امید جو ہے وہ جھوٹی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے سامنے ہے، جو کچھ تمہارے پیچھے، میں اس کو جانتا ہوں بھائی۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی ادھر آ کے یہ کہے گے جی اے اللہ یہ تو بڑا نیک تھا، یہ تو ایسا نہیں تھا، اس کو بخش دے، یہ تو میرے ساتھ چلتا تھا، میرے ساتھ جڑا ہوا تھا، ان کو بھی نکالے۔ 100-200 لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے، آتے تھے میرے جو کیا محفل کے اندر یا اس درس کے اندر، ان سب کو نکال لے اللہ۔ ایسے نہیں ہو سکے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں آرڈر کر سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش کر سکے؟ کیوں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے کہ ان کے سامنے کیا ہے اور ان کے پیچھے کیا ہے، حاضر کیا ہے اور غائب کیا ہے۔ یہ بھی حاضر لوگوں کے سامنے تو اس طرح پریٹینڈ کریں، لیکن پیچھے ان کے دلوں میں کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کرنے کی کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ خشکی اور تری میں کیا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی نہیں گرتا جو اس کے علم میں نہ ہو۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، کہ ایک دانہ جو ہم زمین کے اندر ڈالتے ہیں وہ کب نکلے گا، اس سے کب کومپل نکلے گی، کب بڑا ہوگا اس اندھیری زمین میں، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی مثال دی۔ تو تم اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو کہ یا اللہ میں ادھر جا کے تمہارا کام کروا دوں گا، اللہ تعالیٰ سے ایسے نہیں ہو سکے گا۔ لوگوں کو خدا کے لیے یہ درس دو کہ اپنے عمل کو درست کرو، تم بھی نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اپنے عمل کو درست کرو، پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھی شفاعت کریں گے سب کی، اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ بالکل اسی طرح سے لوگوں پہ جیسے کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ایک شخص ڈاکٹر کے پاس جائے یا ایک بچے کو ہم لے کے جائیں، اس کی کسی بچے کی اگر بون فریکچر ہو جائے، اس کو بہت تکلیف ہو، بہت رو رہا ہو، اب آپ ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کے جائیں گے تو ڈاکٹر جس طریقے سے اس کو ڈیل کر رہا ہوگا، اس کی ہڈی کو سیدھا کر رہا ہوگا، اس کو لگ رہا ہوگا مجھے یہ تو اور اذیت دے رہے ہیں، لیکن وہ دیکھ رہا ہوگا میرا باپ تو بڑا مسکرا رہا ہے، یہ تو میرے ساتھ ہنس کے باتیں کر رہا ہے، حالانکہ ڈاکٹر صاحب مجھے انجیکشنز لگا رہے ہیں، ٹیکے لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اور میری چیخیں نکل رہی ہیں، ابھی مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی اور بابا مجھے اور اس کے حوالے کری جا رہے ہیں اس شخص کے، بلکہ جیب سے پیسے بھی اس کو دے رہے ہیں کہ اور اس کا سیٹ کر تھوڑا سا۔ لیکن بابا کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ آج ذرا اس کی تکلیف ہے، لیکن آگے اس کو آرام آ جائے گا، راحت ہو جائے گی اس کے لیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر ہم پہ کوئی تکلیف آتی ہے یا مصیبت آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ٹیوننگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں بہتری کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں کراہت دے رہی ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے ہر چیز کا، ہم نہ بتائیں اللہ تعالیٰ کو کہ کیا چیز بہتر ہے کیا نہیں۔
بظاہر خطرناک نظر آنے والی چیزیں، یہی سورہ کہف میں بھی ہم نے پڑھا، بظاہر چیزیں صحیح نہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے کیا حکمتیں ہوتی ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ سب اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی جو معلومات ہیں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو علم دے دیں، جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں اتنا علم کسی کو دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی معلومات کے حوالے سے ایک جو حدیث ہی میرے ذہن میں اس کا مفہوم آ رہا ہے، نہیں سوری، اس حوالے سے میرے ذہن میں جو واقعہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جو آیا، اسی واقعے کے حوالے سے کہ ایک چڑیا تھی، میرے ذہن میں وہ کچھ کنفیوژن ہے، کٹ کر دیجیے گا کیمرہ میں پیچھے، لیکن ایک چڑیا تھی، اس نے سمندر کے اندر سے پانی پیا تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے یا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ جو چڑیا کے منہ پہ جو پانی لگا ہوا ہے، جتنا پانی لگا ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو عطا کیا ہے، اور جو سمندر کے اندر جو پورا سمندر ہے یا اوشنز ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا جو علم ہے وہ اگر کسی کو عطا کرنا چاہے تو وہ عطا کر دیتا ہے، لیکن کلی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ اپنے علم میں سے جتنا چاہے وہ کسی کو عطا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، جسے چاہے وہ جتنا عطا کر دے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، آسمانوں اور زمین۔ پہلا آسمان آپ کو پتہ ہے کتنا ہے؟ جس کو لوگوں نے کوئی ڈسکور کیا، جیسے ابھی ہم ایک شہر میں رہ رہے ہیں اسلام آباد میں، یہ پاکستان کے اندر ہے، گلوب کے اندر ہے، دنیا کے اندر ہے۔ یہ دنیا جو ہے وہ ایک سولر سسٹم کے اندر ہے، اور ہمارے اس سولر سسٹم کے اندر جو ہے وہ ہمیں سورج بہت بڑا ستارہ نظر آتا ہے، لیکن یہ 3.5 بلین سٹارز جو اس ملکی وے گیلیکسی کی ہیں ان میں سے ایک ستارہ ہے۔ 3.5 بلین سٹارز میں سے ایک ستارہ سورج ہے، جو ہمیں آسمان پہ نظر آتا ہے۔ اور اس طرح کی ملکی وے گیلیکسیز کے علاوہ بھی اور گیلیکسیز ہیں، 4 کتنے سم تھنگ بلینز جو ہیں وہ گیلیکسیز ہیں اس پہلے آسمان کے اندر، جس کو لوگ ابھی سمجھ پا رہے ہیں، پہلے آسمان کے اندر۔ اور اس طرح کے کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی نے ان سب کو احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے ایک ڈیزرٹ کے اندر ایک انگوٹھی ہوتی ہے، اس طرح سے ڈیزرٹ کے اندر ایک انگوٹھی ہوتی ہے، وہ مثال ہے اس کائنات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی کے سامنے، اور وہ ذات کتنی بڑی ہوگی۔ اور جس چاند اور سورج اور سیاروں کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کی مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آرڈر دیا وہ یہ کر رہے ہیں۔ سورج کو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ وہ زمین کو اور کن کن چیزوں کو لائٹ پہنچا رہا ہے، کیا سورج نے کبھی ڈسکریمنیشن کی ہے کہ میں ادھر لائٹ نہیں پہنچاؤں گا، یا اللہ میں ادھر پہنچاؤں گا، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ برے ہیں، ان کو لائٹ کم پہنچاؤں گا، ان کو زیادہ پہنچاؤں گا؟ ایسا ہوا ہے؟ اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کی نافرمانی کرتی ہے؟ ایک چشمہ اگر بہتا ہوا جا رہا ہے یا ایک دریا بہتا ہوا جا رہا ہے جس نے فصلوں کو سیراب کرنا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس طرف نہیں مڑنا، اس طرف مڑنا ہے، میں ان کو نہیں پانی پہنچاؤں گا، ان کو پہنچاؤں گا۔ ایک پھول جو خوشبو دے رہا ہے وہ اس چیز کا کبھی کہتا ہے کہ میری خوشبو جو سونگے گا میں صرف اسی تک خوشبو پہنچاؤں گا؟ وہ تو خوشبو پھیلا رہا ہے، وہ تو اپنا کام کر رہا ہے۔ سیارے، ستارے، زمین، چاند، سورج اپنا کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آرڈر دیا، لیکن یہ جو انسان ہے، انسان اور جنات دونوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اس کی اوقات کیا ان مخلوقات کے سامنے؟ یہ اتراتا پھرتا ہے، میں کہنا نہیں مانوں گا، میں نماز وقت پہ نہیں پڑھوں گا۔ اس نے ٹھان لی ہوئی ہے میں نے وقت پہ نماز نہیں پڑھنی، میں نے نہیں مسجد میں جانا، میں نے نہیں اٹھنا فجر کے لیے، میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گا۔
اور اس کی اوقات یہی ہے کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو پھر ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہے ہیں۔ واسع کرسی، اب اس کی کرسی کتنی وسیع ہے؟ واسع کرسیہ السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے اوپر جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، اس کو اس کرسی نے جو ہے اس کو اپنے اندر گھیرے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کرسی ہے اس حوالے سے کئی لوگوں نے اس کے مجازی مطلب بھی لینے کے لیے کوشش کی ہے کہ جی شاید اللہ کی کرسی سے مراد اللہ کی حکومت ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جیسے بات کی ہمیں ویسے ہی سمجھنا چاہیے، اپنے مرضی سے تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب جو اللہ کی حکومت ہے، اس کرسی کا مطلب اللہ کی بادشاہی ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں میں کے اوپر اس کرسی کی جو ہے وہ کنٹرول کے حوالے سے کہا ہے کہ کتنی بڑی ہے کہ اس نے ساری کا سارے کا احاطہ کیا ہوا، اتنی بڑی کرسی ہے اللہ سبحانہ۔ کیسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ کیا دنیا کی کرسیوں جیسی ہے؟ لیس کمثلہ شیء۔ اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے اور چیزوں کی بات کی، اپنی سماعت کی بات کی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے۔ ہمیں آیتوں کو اسی طرح سے سمجھنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ ہم تعویل نہیں کر سکتے کہ اس طرح سے ہوگی، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتانا چاہا وہ یہی کہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے، اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے اور اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین، ساتوں آسمان جو ہیں اس کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہے ہیں، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو اور اس کی حکومت کو سمجھ نہیں پاتے، پھر بھی ہم نو بولنے میں ذرا نہیں جھجکتے۔ اگر کوئی نماز کے لیے بلاتا ہے تو ہم ایک لمحے میں کہہ دیتے ہیں ہم نے نہیں پڑھنی۔ پولیس آفیسرز ہوتے ہیں، آرمی میں آفیسرز ہوتے ہیں، وہ اپنے سینئر کو کہہ سکتے ہیں، اگر وہ کہہ کہ فلاں چیز لے کے آؤ، وہ اپنے آفیسر اپنے ہیڈ کو کہہ سکتے ہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، کہہ سکتے ہیں؟ حالانکہ جو ان کا آفیسر ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، وہ بھی انہی کی طرح ایک عام سا انسان ہی ہوتا ہے، صرف وہ سینئر ہو چکا ہوا ہوتا ہے، لیکن مجال نہیں ہے کہ وہ اس کو نو کہہ دے کہ سر میں نہیں یہ کام کر سکتا۔ اس نے اگر کہا کہ 10 بجے تم نے یہاں پہنچنا ہے یا فلاں کام کرنا ہے، اگر آرڈر آ جائے 10 سے پہلے پہنچتے ہیں، پتہ ہے سرزنش ہو جائے گی، نو نہیں کہہ سکتے میں نہیں آ سکتا جی، میں تو بڑا تھکا ہوں، میرے سے نہیں ہوتے یہ کام، میرے سے صبح صبح نہیں اٹھا جاتا، وہاں تو ہم نو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ میں اتنا بڑا ہوں، میں خالق ہوں، ان تمام چیزوں کا خالق ہوں، اتنی بڑی مخلوقات کا خالق ہوں جن کے سامنے تم ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو، اس لیے کروا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بڑائی کو سمجھیں۔ واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور اس کو ان چیزوں کی حفاظت کرنے میں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، وہ تھکتا نہیں ہے کہ اتنی بڑی سیارے ستارے چل رہے ہیں اللہ کے آرڈر۔ ابھی تو ہم دنیا تک ہی ہماری آنکھیں ہوتی ہیں کہ ہم پودے جانوروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنی بڑی بڑی مخلوقات جو اللہ کے آرڈر پہ چل رہے ہیں، کبھی کسی ستارے نے تو نہیں کہا میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میں اس طرف جاؤں گا، میں ادھر ٹکر ماروں گا۔ کسی ستارے نے آج تک کہا ہے میں نے ایسے ایسے نہیں گھومنا، نہیں میں نے تو ایسے ایسے گھومنا؟ وہ تو نہیں آگے سے نافرمانی کر رہے۔ سورج نے کہا جی میں اس طرف نہیں جاؤں گا، اس طرف جاؤں گا، میں لائٹ ایسے نہیں دوں گا، اتنی نہیں دوں گا، میں تو بڑا پاورفل ہوں، بڑا گرم ہوں، بڑی میری تپش ہے جی، ادھر نہیں بھیجنی دنیا کی طرف۔ کوئی ستارہ نہیں ٹکراتا کسی کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، صبح اور شام کے اندر یہ جو نشانیاں ہیں، یہ جو پانی بہتا ہے تم دیکھ رہے ہو، یہ جو پودوں کو دیکھ رہے ہو، یہ سورج کو، ستاروں کو دیکھ رہے ہو، ذرا غور و فکر تو کرو۔ یہی غور و فکر ہے کہ بیٹھ کے دیکھیں گے یہ کر کیا رہے ہیں، یہ کیسے اللہ تعالیٰ کا کہنا مان رہے ہیں، کیسے جس کام پہ ان کو لگا دیا ہے، یہ ایک لمحہ، ایک ملی سیکنڈ کا بھی اگر فرق پڑ گیا ان کے چکر کے اندر تو دنیا سے تباہ ہو جائے، ساری کائنات تباہ ہو جائے۔ نہیں، اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سسٹم سارا چلایا، اس سسٹم کو چلانے میں یہ بھی انسان یاد رکھے کہ اللہ کو کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں، لیکن اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو پکارا جا رہا ہے وہ بہت جلدی تھک جاتے ہیں، وہ تو 3 سے 4 انسانوں کو ایٹ اے ٹائم نہیں سن سکتے، وہ تو کسی ایک خاص زبان کے علاوہ کسی زبان میں نہیں سن سکتے،
وہ تو کسی خاص فاصلے سے زیادہ فاصلہ ہو جائے تو ان تک آواز نہیں پہنچتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ سارے کام کرنے میں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت بلند ہے، العلی ہے، اعلیٰ، العلی، تعال، بلندی کی طرف، وہ بہت بلند ہے. نماز میں ہم کیا کہتے ہیں سجدے کے اندر جب جاتے ہیں اپنی پیشانی سب سے نیچے زمین پہ لگا کے کیا کہتے ہیں؟ الاعلیٰ کا ہی لفظ پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو بہت بلند ہے. اس وقت انسان کو ذرا زوم آؤٹ کر کے، وہ جیسے گوگل میپ پہ ہم زوم آؤٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ میری اوقات کے میں جیسے سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، اور اس کے لیے میرا کام کرنا یا میری بگڑی بنانا یا میری مشکل حل کرنا کتنا آسان ہے. اور جس سے میں مشکل حل کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہوں کسی انسان سے یا کسی ہستی سے، اس کے لیے کتنا مشکل ہے، وہ تو اپنی مشکلیں نہیں حل کر سکا یا کر سکتا. وہ تو خود جب فوت ہو گیا تھا تو اس کا جنازہ لوگوں نے اٹھایا تھا، اس کو جا کے دفنایا تھا، سب نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا تھا نا، یا خود ہی وہ قبر میں چلا گیا تھا. وہ اس قابل بھی نہیں تھا، اس کو اٹھایا، اس کو کفن پہنایا، نہلایا دھلایا، خود اس غسل لیا تھا اس نے، خود نہیں، اس کو تو غسل بھی لوگوں نے دیا. اب جب اس کو دفنا دیا زمین کے اندر تو ہم کہہ رہے ہیں اس کے بعد وہ ایکسٹرا پاورز آ گئی ہیں، اب تو وہ سب کچھ کرنے کے قادر ہو گیا. ذرا ہوش کے ناخن انسان لے اور اس اللہ کی پہچان کو سمجھے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت عظیم ہے. وہ اپنی عظمت کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کا عرش بہت عظیم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے بارے میں کہا کہ وہ بہت عظیم ہے. اللہ کی جہنم نے، یہ جو عظیم کا لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے استعمال کیا، جہنم بہت بڑی عظیم ہے، بہت عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کردار کے بارے میں بھی لفظ استعمال کیا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہاں پہ بھی یہ لفظ استعمال کیا، بہت بلندیوں والا، بہت عظیم ہے، کیونکہ وہ کردار اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی چیزیں بہت عظیم ہیں، تم کن چیزوں کا سودا کیے بیٹھے ہو. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر جو اپنی پہچان کروائی، یقیناً اس چھوٹے سے پروگرام کے اندر، چھوٹی سی کلاس کے اندر، چند منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی باتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس پوری دنیا کے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائیں اور اس طرح کے 7 سمندر اور روشنائی بھی فراہم کریں اور اللہ کی باتیں انسان لکھنا شروع کریں تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو اتنی چھوٹی سی مختصر سی نشست میں